اللہ فرما رہا یخرجو من بین الصلب والترائب کہ ہم نے آدمی کو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی سے نکالا ہے تو مادہ منویہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے جو بہت زیادہ جلق لگانے کے ہست میتھن کے اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی کمر میں بہت درد ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنی جوانی کھونے لگتے ہیں. تو اطباء کہتے ہیں کہ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر رہتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں قیام کرتا ہے تو اور اس کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر بدن کے اندر دوڑتا ہے تو یقین مادہ منویہ اپنا کمال آدمی کے بدن میں دکھاتا ہے, اس کے ذہن کو تیز کرتا ہے, قوت حافظہ کو مضبوط کرتا ہے. آئی بات سمجھ, بدن کو مضبوط کرتا ہے, اس کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. آئی بات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, بڑے بڑے کاموں کے فیصلے لینے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑے بڑے فیصلے چٹکی بجا کے لے لیتا ہے. اور وہ مرد جو اپنی منی کو ضائع نہیں کرتا, منی کو خراب نہیں کرتا, جو گندی فلمیں نہیں دیکھتا, عورتوں کے تصورات میں اپنا وقت نہیں گزارتا, تو وہ مرد بڑے بڑے کام کرنے کا ایسا حوصلہ رکھتا ہے اور دوسرے حیرت کرتے ہیں کہ یار یہ کتنا دلیر ہے, کتنا بہادر ہے. یہ اس کا ذاتی جوہر ہے جو اس نے بچا کے رکھا. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آج ہمارے نوجوان بڑی بے دردی کے ساتھ اسے ضائع کرتے ہیں, اسے ختم کرتے ہیں. میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے, پرانے حکیم کا تجربہ ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ منی کی حفاظت کی عمر کیا ہے. سمجھے؟ 15 سال 18 سال 19 سال کے لڑکے, شریعت میں 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. منی کی حفاظت کی عمر کیا ہے, منی کو کب تک بچانا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے پرانے بزرگوں سے سنا ہے کہ منی کی سیو کرنے کی عمر یعنی کتنے سالوں تک اس کی حفاظت کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر. آج کے نوجوان تو ہنسیں گے, حیرت کریں گے کہ 25 سال تک کون رک سکتا ہے, لیکن پرانے حکیموں کا تجربہ ہے کہ اگر تم زندگی بھر اسٹرانگ رہنا چاہتے ہو اور اگر تم جوانی کا بھرپور مزہ لینا چاہتے ہو تو نوجوان کم سے کم 25 سال تک اپنی منی کی حفاظت کرے. 25 سال تک وہ کوئی ایسے گندے اور بیہودہ کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انہیں جریان کی شکایت ہو جائے, احتلام کی شکایت ہو جائے, نائٹ فیل ہونے کی شکایت ہو جائے. ابھی ہمارے ڈاکٹر بختیار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ 15 سال کی عمر کے بچے, یہ 18 سال کی عمر کے بچے ایسی ایسی شکایتیں لے کر ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. بتائیے 15 سال کی عمر کا بچہ, ابھی تو تیرا مادہ منویہ پکا بھی نہیں اور تجھے جریان کی شکایت ہو گئی. آ کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پیشاب کرتے ہیں تو بعد میں چکٹ پانی جاتا ہے, ہم جب رات میں سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنا تہبند اپنا نائٹ پینٹ گیلا نظر آتا ہے. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غلط تصورات کی وجہ سے, یہ بیہودہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, یہ غلط دوستوں کے بیچ میں بیٹھنے کی وجہ سے. پھر میں نے جس کتاب سے یہ میں نے اخذ کیا ہے اس میں حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے نوجوانوں, ہم تمہیں تمہاری جوانی کا واسطہ دیتے ہیں. وہ کہتے کہ اے نوجوانوں, تمہیں تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کا واسطہ, تم اس کی حفاظت کرو اور اتنی بے دردی کے ساتھ اپنے اس قیمتی جوہر کو, قیمتی خزانے کو مت بہاؤ ورنہ پچھتاؤ گے اور بہت برا پچھتاؤ گے. کیونکہ جو چیز نیچرلی ہوتی ہے, جو قدرتی ہوتی ہے, وہ قدرتی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاتھ اگر آپ کا تندرست ہے یہ قدرتی ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کبھی فریکچر ہو جائے آپ ڈھیروں آپریشن کرا لیجئے, قیمتی سے قیمتی مضبوط سے مضبوط راڈ ڈلوا دیجئے, لیکن یہ رہے گا آرٹیفیشل. ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اب وزن مت اٹھانا, اس لیے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ عضو بیکار ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا, کٹوری لگ گئی, آپ کو راڈ لگ گیا تو گویا آپ کا پیر بیکار ہو گیا. اب وہ قدرتی نہیں رہا بلکہ ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی پیر بن گیا. اب آپ زیادہ دوڑ نہیں سکتے, آپ زیادہ چل نہیں سکتے, احتیاط سے کام لینا ہے. بس ایسے کی نوجوانوں, عضو مخصوص بھی ہاتھ اور پیر کی طرح بدن کا ایک جز ہے. اگر تم بار بار اپنے ہاتھوں سے اسے رگڑتے رہے, مسلتے رہے, دباتے رہے تو اس کی رگیں متاثر ہو جائیں گی, اس کی رگیں خراب ہو جائیں گی. گویا وہ اتنا خراب ہو جائے گا
لگا کہ بعد میں تم کتنی دوا کھا لو، بعد میں تم کتنے ہی علاج کروا لو، کتنا ہی تلا اس کے اوپر مر لو، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ ہاں اگر آپ نے سچی توبہ کر کے ابھی سے اس کی حفاظت کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں نوجوانوں؟ اجی کتنی کولی عمر ہے، پھول جیسے چہرے ہیں لیکن مرجھائے ہوئے۔ ہم نے کہا ہے 15 سال کے نوجوان، ابھی تیری عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، چہرہ پیلا کیسے ہو گیا؟ تیرا تو ابھرتی ہوئی جوانی، چہرہ سرخ دکھنا چاہیے، آنکھوں میں سرخی ہونی چاہیے، لیکن یہ آنکھیں سفید، ایسا لگتا ہے کہ پیلیا کا مریض ہے، ایک دم آنکھیں پھیلی ہوئی، گال اندر پچک گئے، ایک دم وحشی صورت۔ کچھ بات اگر اس سے کر رہے ہیں تو بالکل دھیان اس کا ادھر ہے۔ یہ بہت بڑی شکایت ہے آج نوجوانوں کے اندر۔ ہم نے اطباء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ ساری شکایتیں اپنے ہاتھ سے اپنی منی ضائع کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نوجوان کو یہ بری عادت لگ گئی ہے تو خدا کے لیے وہ آج کے اس پروگرام سے ایک سبق حاصل کریں اور ان بیانات سے، تقریروں سے، ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے مشوروں سے پورا فائدہ اٹھائے اور آج سے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنے کی کوشش کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جو جلق کرتا ہے، بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے عضو کو ملتا ہے، مسلتا ہے اور منی خارج کرتا ہے، تو اطباء کہتے ہیں کہ کچھ قدرتی رگیں ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ کیونکہ اللہ نے ایک الگ ہی انداز میں اس عضو مخصوص کو ترتیب دی ہے، ایک الگ انداز میں، ایک باڈی کا بالکل الگ ہی انداز ہے اس کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جب کوئی بار بار اسے کرتا ہے تو اس کی جڑوں سے کچھ باریک پٹھے ہیں، باریک رگیں ہیں جس کا کانٹیکٹ برین سے، دماغ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ عضو مخصوص کی باریک اندر ہی اندر رگیں ہیں جس کا تعلق کمر سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچا ہے اور بالکل بجلی کے تار کی طرح کنیکشن ہے، بجلی کے تار کی طرح۔ آپ دیکھو، اگر آپ نے نظروں سے کچھ دیکھا یا کسی کے بات کچھ سنی تو فوراً اثر پہنچتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں پہنچتا ہے؟ آپ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اثر اس عضو کی طرف جا رہا ہے، آپ کان سے سن رہے ہیں لیکن اثر عضو مخصوص کی طرف جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ باریک رگیں ہیں جس کا تعلق عضو مخصوص سے ہے، جو برین سے لے کر، آئی بات سمجھ میں، اور بالکل بجلی کے تار کی طرح۔ لیکن جب کوئی مرد، کوئی نوجوان بار بار اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگاتا ہے، بار بار اسے ملتا ہے، بار بار اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جلق لگاتا ہے، تو جو باریک تار ہے نا، رگیں جو ہے، اس کا دماغ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پہلے تو دیکھنے کے بعد ہاتھ لگاتا تھا تب مادہ منویہ خارج ہوتا تھا، لیکن اب وہ اتنا زیادہ متاثر ہو گیا کہ ادھر دیکھا اور ادھر کپڑے گیلے کر دیا، ادھر دیکھا ادھر اس کا بستر خراب ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ تعلق اس قدر ختم ہو جاتا ہے کہ اب وہ کتنا ہی دیکھ لے، کتنا ہی وہ سن لے، ادھر کچھ بھی حرکت نہیں ہوتی، ایسے مرد کو نامرد کہا جاتا ہے۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے حفاظت نہیں کی اپنی جوانی کی، غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر، غلط فلمیں دیکھ کر اتنا زیادہ اس نے متاثر کیا کہ ان قدرتی رگوں کا تعلق عضو مخصوص سے جو دماغ تک تھا اب اتنا خراب ہو گیا کہ اب سوچنے کے بعد میں بھی کچھ اثر پیدا نہیں ہو رہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے کس چیز کا؟ آدمی جو کام کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہو یا یہ لگ گیا ہو تو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نوجوان جو ان غلط عادتوں کے، یا تو بہت سارے نوجوان ہیں کہ جو غلط فلمیں دیکھتے ہیں اور خراب اور بری عورتوں تک انہیں جانے کی عادت ہو گئی، اور اطباء کہتے ہیں کہ یہ عادتیں اتنی خراب اور بیہودہ ہیں کہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قدرت نے مادہ منویہ اور جو شہوت جو سیکس باڈی کے اندر رکھا ہے یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نظام انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے نسلیں بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، اور اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ تم نکاح کر لو۔ آئی بات سمجھ میں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتوں سے، بہترین اور پاک عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن ڈاکٹرز حضرات کی رائے ہے کہ جو اگر
گندے خیالات اور تصورات کے اندر ڈوبا رہتا ہے. کسی کو اگر ہاتھ سے منی خارج کرنے کی عادت ہو گئی تو وہ شادی کے بعد بھی اس عادت سے چھٹکارا نہیں پا پاتا. اگر کسی کو کسی بازاری عورت سے تعلقات قائم کرنے کی عادت ہو گئی تو شادی کے بعد بھی اس کے تعلقات ختم نہیں ہوتے. اگر کسی کو اور غلط کوئی طریقہ شہوت کو ختم کرنے کا اسے لگ گیا تو وہ طریقہ جلدی نہیں چھوٹتا. تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ان برے کاموں سے سچی توبہ کریں. سب سے پہلے سچی توبہ, اور اس کے بعد ہے نا کسی اشتہاری دوا کی طرف نہ جائیں. آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا ہے نا, دیواروں کے اوپر, اخبارات میں, پیپرز کے اندر میں ایڈ آتی ہے. یہ سب ٹھگنے والے ہیں. بلکہ ہمارے اطباء تو کہتے ہیں کہ اشتہاری اور بازاری دواؤں کے پیچھے مت جانا, پیپر میں ایڈ دیکھ کر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس مت چلے جانا, کیونکہ یہ دوسرا زہر کا پیالہ ہے. تم نے اگر آدھی جوانی ختم کیا ہے تو ایسے بازاری ڈاکٹر پوری جوانی ختم کر دیں گے اور کسی کام کا نہیں چھوڑیں, کیونکہ بازاری دوائیں کھلائیں گے اور زیادہ خراب کر دیں گے. سچی توبہ کرے اور پھر ایسے ماہر ڈاکٹرز کے پاس آئیں جو آج پورے شہر کے اندر ایک نام رکھتے ہیں, کام کرنے کا ایک الگ انوکھا طریقہ رکھتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹرز کے پاس آئیں, بغیر شرم اور جھجک کے اپنی ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں. ہم نے ایسا کیا, جو بھی آپ کا کلیئر جب تک آپ بتائیں گے نہیں, اور جیسا جیسا ڈاکٹرز آپ سے کہیں ویسا آپ مشورہ کریں, ان کی دوائیں کھائیں, ان کی باتوں کو آپ مانیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ نہ کچھ آپ کا کام بن جائے گا. ورنہ پھر جیسے ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بتایا کہ ایک لڑکے کی شادی ہونے والی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے کہ حیرت آگے میں کیسے اپنی زندگی قائم کروں گا, مجھے اپنی جوانی مردانگی کے اوپر شک ہے. بتائیے یہ شک کیوں پیدا ہو رہا آپ کو اپنی مردانگی کے اوپر؟ آپ الحمدللہ ماشاء ڈاکٹر منیر صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. دیکھیے یہ سب ڈاکٹر خود ہو کے تشریف لا رہے ہیں. کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ ان کی قدر کریں, اور آج جو میسج پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اپنے دل و دماغ کے اندر اس پیغام کو آپ بسا کے لے کے جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو سچی توبہ کریں, ماہر ڈاکٹر کے پاس آئیے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا علاج کرائیں اور ان کی رائے پر, ان کے مشوروں پر آپ عمل کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کا علاج ہو جائے گا, آپ کو شرمندگی اٹھانا نہیں پڑے گی. ورنہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد مرد اپنی جوانی جو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی جو تباہ کر دیتا ہے, تو شادی کے بعد وہ عورت کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے. اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہوتا, نظریں جھکا کے رہتا ہے, وہ اس قابل نہیں. اگر کوئی پاک دامن اچھے خاندان کی کم سخن شریف لڑکی اگر اس کے دامن سے بندھ گئی تو زندگی بھر وہ اپنی قسمت کو کوستی رہتی ہے اور کہتی کہ میرے ماں باپ کو پہلے تحقیق کرنا تھا. لیکن ماں باپ کی بھی کیا غلطی, کیونکہ آدمی کی پیشانی پہ لکھا نہیں رہتا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو ایسی بچیاں جو خاندانی ہے, کم سخن ہے, زیادہ بول نہیں پاتی, سیدھی سادھی لڑکی زندگی بھر قسمت کو اپنے کوستی, اور اگر کوئی تیز ترار لڑکی اگر ہاتھ لگ گئی تو پھر پورے شہر میں تمہارا جنازہ نکال دے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور اس قیمتی خزانے کو یوں ہی برباد مت کرو. یہ آپ کے اوپر لازم ہے اس کی حفاظت کرنا. اور آپ انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات یہ آپ کو سائنٹیفک طریقے اس سے بچنے کے بتائیں گے, ہے نا. میں ایک روحانی علاج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک روحانی علاج. بس یہ میری تقریر کا آخری جز ہے, اسے ذہن میں بسا کے جائیں. اور پھر میں گزارش کروں گا کہ ایسی گندی فلمیں, گندے لٹریچر, گندے دوستانے سب ختم کر دیجئے. رات کو گھر میں جلدی جا کے سوئیے, کالج اسکول جاتے ہیں تو صبح اٹھ کر وقت پر اسکول جائیے, اور اسکول میں بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیے. اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کہ اگر تم نہیں بچ سکتے ان چیزوں کو دیکھنے سے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا موبائل وغیرہ ہی کیوں رکھتے